بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی تو دوسری جانب بھارت در اندازیوں سے باز نہیں آ رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروا رہا ہے، جبکہ ہمارے ملک ایک ایسے دورائے پر کھڑا ہے کہ جہاں سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی نے عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. مہنگائی، بے روزگاری کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. مگر وزیر اعظم سب کچھ ٹھیک ہے قرار لاپتے ہوئے معیشت کی گروتھ بہتر ہونے کی گردان ہی کیے جا رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن عوام کی آواز اٹھانے کی بجائے اپنے ہی معاملات میں الجھی ہوئی ہے. ان حالات میں جماعت اسلامی نے ایک بار پھر عوامی احتجاج کا اعلان کیا ہے، جو کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ترغیب دے رہا ہے. کیا عوام اپنے درینہ مسائل کے تدارک کے لیے باہر نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، یا خاموشی سے سب کچھ ہی برداشت کیے جائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، شاعر و ادیب جناب منصور آفاق صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی گونا گو مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. منصور آفاق صاحب، غزہ جنگ کب تک یوں ہی چلتی رہے گی اور کب تک فلسطینی امریکی امدادی کیمپ پر بھی خوراک کی بجائے گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ جب تک مسلمان ممالک اسی طرح خواب غفلت میں سوئے رہیں گے، جب تک مسلمان ممالک کو امریکہ کا اور اپنے مفادات کے معاملات کا جو ہے ایک جو خوف ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ آمادہ نہیں ہوں گے لڑائی پر، اس وقت تک غزہ میں یہ جنگ جاری رہے گی اور لوگ مرتے رہیں گے. اچھا، یہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور امریکہ بار بار یہ اعلان تو کر دیتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ غزہ سے ہونے جا رہے ہیں، جنگ بندی ہونی جا رہی ہے. ایک طرف یہ اعلانات ہوتے ہیں تو دوسری جانب اسرائیل ایران کے بعد شام کی طرف پہنچ گیا ہے. اس کی جارحیت نہ صرف غزہ، شام میں بھی جاری ہے، وہ اپنے قدم جارحانہ آگے بڑھائی جا رہا ہے. تو یہ جنگ بندی کے اعلانات اور یہ جارحیت ایک ساتھ کیسے چلتی رہے گی اور دنیا کی عالمی دنیا اس پر خاموش ہی رہے گی اور تماشائی بنی رہے گی؟ عالمی دنیا جو ہے وہ بھی خاموش رہے گی جب تک مسلمان خاموش رہے گے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کا ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جی، وہ چاہے ان کا منصوبہ اگلے 50 سال میں مکمل انہوں نے کرنا ہے، لیکن اس میں شام، عراق اور یہ سارے علاقے، فلسطین تو ہے ہی نہیں. تو وہ ایک گریٹر اسرائیل جو ہے نا جی وجود میں لائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جو ایک بنا رکھا ہے پلان، وہ اس کو اپنے ایک طریقے کے ساتھ استعمال کرتے آ رہے ہیں. اس میں ان کے ساتھ امریکہ بھی ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی. اچھا منصور آفاق صاحب، ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک ایسا بلاک جو ہے جو مسلم مخالف جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، تو دوسری جانب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم امہ ہے یا مسلمان ممالک ہیں، وہ جب تک متحد ہو کر ان کے مخالف نہیں آئیں گے. کس میں اتنی اوقات ہے، کس میں اتنی بساط ہے، کس میں اتنا جو ہے وہ جوش و جذبہ ہے کہ وہ ایک تو ان کو اکٹھا کر سکے اور ایک یہ ان میں سے کوئی یا یہ سارے ایک متحد ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں؟ بہت مایوسی کا عالم ہے جی جی. کہیں بھی کوئی جو ہے نا چراغ جلتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. جی جی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
جن سے بلکہ توقع تھی کچھ تھوڑی بہت، وہ الٹا امریکہ کے ساتھی ہیں اور امریکہ اسرائیل کا ساتھی، ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی طرف کوئی روشنی کی کرن موجود نہیں. اچھا، اس اندھیری رات میں ایک کرن جو ہے وہ پاکستان کی نمودار ہوئی تھی پاک بھارت جنگ کے دوران، جو انہوں نے بھارت کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا تھا، اس کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی. اب لیکن اس کے شٹ اپ، پاکستان کی بار بار شٹ اپ کال دینے کے باوجود بھارت جو ہے وہ اپنی در اندازیوں سے باز نہیں آ رہا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. وہ اگر اب جنگ نہیں کر رہا تو وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ در اندازی میں وہ بھرپور کردار اپنا ادا کر رہا ہے. کیا یہ کیسے جو ہے پاکستان بھارت کو اس کی در اندازی سے روک سکتا ہے اور اپنے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کر کے قیام عمل لا سکتا ہے؟ کا حل ہے جی جی کہ پاکستان، ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب تک پاکستان خود دہشت گردوں کو جو ہے میں اچھے اور برے جو ہے نا دہشت گردوں کا گڈ اور بیڈ کاپ کا کرتا رہے گا جو ہے نا انتخاب، اس وقت تک یہی صورتحال ہوگی. اپنا گھر ٹھیک کر لیں تو باقی معاملات باہر کے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں افغانستان جو ہے اس کا بھی ایک کردار ہے. افغانستان جو ہے وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں کر رہا، کیونکہ جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے یا در اندازی ہوتی ہے وہ افغانستان کی سرحدوں کی جانب سے ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے؟ کہ جو طالبان حکمران ہیں اس وقت افغانستان میں، وہ جو پاکستانی طالبان ہیں، تحریک طالبان پاکستان، اور جس کے مختلف گروپ اس وقت جو ہے نا مختلف ناموں کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کسی وقت مکمل طور پر کسی حیثیت میں طالبان کا حصہ تھے اور حصہ ہیں، اور اب بھی ان کی بنیادی پشت پناہی وہی کرتے ہیں. وہ طالبان جن کے پاس اقتدار ہے، وہ طالبان اپنے ان ساتھیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک صاف سی بات. صورتحال ہے تو پھر یہ کس بنیاد پر پاکستان کی قیادت، چاہے سیاسی ہو یا اکثری ہو، یہ کس طرح دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے افغانستان سے بات کر لی ہے، ہم نے افغانستان سے معاملات طے کر لی ہیں، اور اب افغانستان جو ہے وہ نہ صرف ان دہشت گردوں یا ان دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکے گا، دار اندازی کو روکے گا، بلکہ وہ ان کے حوالے سے سخت اقدامات بھی کرے گا. یہ بار بار پھر یہ دعوے اور یہ بیانات کیوں آتے ہیں؟ یہ جو پاکستان کی حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ طالبان کے ساتھ اچھے مراسم، انہوں نے کسی دور میں بہت اچھے مراسم رہے تھے، بلکہ نصیر اللہ بابر نے تو کہا تھا طالبان کے بارے میں کہ یہ اپنے ہی بچے ہیں ہمارے. تو یہ جو طالبان ہیں، ان کے بارے میں ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو ہم نے بنایا تھا اور انہیں اب ہماری بات مان لینی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے، جنہوں نے ان کے لیے جانیں دیں یا جو ان کے لیے ماضی میں لڑتے رہے ہیں. اب وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ ان کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہ خاصا ایک مشکل مرحلہ ہے. وہ زبانی تو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے بھی دنیا میں جینا ہے، انہوں نے حکومت بنا لی ہے، تو اب طالبان بھی وہ سیدھے والے طالبان نہیں رہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اچھا، ایک طرف بھارت کی دہشت گردی ہے، در اندازی ہے، ان کی پشپنائی ہے، دوسری طرف افغانستان جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس صورتحال میں ہم لوگ، ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ یہ کہ ایک متحدہ کوئی ایسا آل پارٹی کانفرنس کرے اور ان داخلی اور خارجی معاملات کو بیٹھ کر حل کرے،
وہ مخصوص نشستیں لینے میں اور وہ جو ہے اپوزیشن سے مل کر معاملات طے کر کے سینٹ کے الیکشن لڑنے میں ان معاملات میں مصروف ہے، جبکہ ملک میں جو ہے وہ ایک طرف سیلاب سے لوگ بہہ رہے ہیں، دوسری طرف مہنگائی بے روزگار کے نیچے دبے ہوئے مر رہے ہیں، نہ حکومت کو کی ترجیحات میں کہیں عوام ہے، نہ ہی قیام امن نظر آتا ہے، نہ ہی سیاسی استحکام نظر آتا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اقتدار ہے وہ موجودہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ جو گفتگو کرانا چاہتے ہیں مجھ سے، نہ میں وہ کر سکتا ہوں اور نہ آپ آن ایئر بھیج سکتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں۔ جب ہم اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، آواز نہیں اٹھا سکتے، تو پھر عوام جو ہے سر، آپ نے بھی گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ عوام جب تک قربانی نہیں دے گی، عوام جب تک باہر نہیں نکلے گی، عوام اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائے گی، تب تک جو ہے وہ نہ تو تبدیلی آئے گی، نہ اختیار ملے گا، نہ ہی عوام کو اس کا حق ملے گا، اور وہ یوں ہی پستے مرتے اور سلام میں بہتے رہیں گے۔ تو عوام کو باہر لانے کے لیے اور حق کی آواز اٹھانے کے لیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے قیادت کی ضرورت ہے، جو نظر نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بات تو حکومت اور اپوزیشن سے نکل کر اب وہ جماعت جس کی کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے، وہ جماعت پہلے بھی آواز مہنگائی جو مین مسائل ہیں عوام کے درینہ، ان کے لیے آواز انہوں نے اٹھائی تھی، احتجاج کیا تھا، اب پھر انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کیا اس احتجاج کے اعلان سے عوام باہر نکلیں گے اور عوام کوئی آواز اٹھا سکیں گے، کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا احتجاج ہوگا، جو اسٹیبلشمنٹ کسی دوسرے احتجاج کو روکنے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنی جو ہمیشہ سے جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتی چلی آئی ہے، اور کبھی بھی تاریخ میں ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی جو ہے نجی جماعت اسلامی کہیں کھڑی ہوئی ہو۔ تو اس لیے میں تو اس بات پر جماعت اسلامی کے کردار پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ احتجاج اپوزیشن کے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے احتجاج کا 5 اگست کا اعلان کیا ہے، اس کے مقابلے پہ یہ اعلان کیا گیا ہے جی؟ اس کو سبوتاژ خراب کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کو انہوں نے اس احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان بھی کرایا گیا ہے، کیا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، بالخصوص اپوزیشن بھی اب تو حکومت کے ساتھ ملی جلی نظر آتی ہے، اس میں تو صرف وہ بانی پی ٹی آئی اور اس کی فیملی ہی نظر آتی ہے اگر احتجاج کرے گی، اور وہ عوام کو اگر نکل آتے ہیں تو کوئی احتجاج کامیاب ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقتدرہ کی پارٹی کا اعلان اور ادھر پی ٹی آئی کا اعلان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کوئی عوام واقعی نکل سکتی ہے اور کوئی اس موقع پر کوئی احتجاج کامیاب ہو سکتا ہے؟ عوام کو کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے باہر نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے، بس اتنی بات عرض کر رہا ہوں۔ عوام نکلے گی اور بھرپور انداز میں نکلے گی، آج نہیں کل ضرور نکلے گی۔ سو انتظار ہے کہ اچھا، لیکن جب تک نہیں نکلتی ہے تب تک کیا وہ اسی طرح جو اہل سیاست ہیں یا اہل حکمران ہیں، وہ جو دلاسے اور جو دعوے کرتے رہتے ہیں انہی کے سہارے چلتی رہے گی، اور مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پھستی رہے گی اور سلام میں بہتی رہے گی؟ اس سے بھی برا حال ہوگا عوام کا۔ جی جی، اس سے بھی عوام کا برا حال ہوگا۔ کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔
آپ جیسے شاعر و ادیب اہل دانش جو ہیں، جو عوام کو اور بلکہ ایسے حکمرانوں کو بھی ایک نئی سوچ دیتے ہیں، رویوں میں تبدیلی کی آگاہی دیتے ہیں، ہر چیز کی ان کو وقت سے پہلے آگاہی دیتے ہیں، ان کے بھی اگر انداز میں، ان کی باتوں میں یا ان کی شاعری میں مایوسی اگر آ جائے گی تو پھر عوام کس کی طرف دیکھیں گے اور کیسے وہ امید جاگے گی جس کی ضرورت ہے اس وقت؟ جو امید جاگنے بات ہے نا، وہ صورتحال اتنی تباہ کن ہے، اتنی غیر قانونی، غیر آئینی صورتحال ہے ملک کے اندر کہ، اور عوام کی خاص طور پر جو حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ دعا کے سوا ہم جیسے لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا. اچھا، ہر مرض کی، منصور فاق صاحب، ایک جیسے آپ نے کہا دعا، ہر مرض کی کوئی دوا بھی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے؟ یہاں تو دعوے دار تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست ریاست کے لیے داؤ پر لگائی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ مرض لا دوا ہو چکا ہے. اچھا، تو اس مرض سے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ لوگ مریں گے، اور یہ یعنی نظام ہی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی بھینٹ چڑھ جائے گا سارے کا سارا ہی. اللہ نہ کرے کوئی شخص مرے، انسانی جانیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. جی، میں کسی انسان کے مرنے کا حامی نہیں ہو سکتا، کسی انقلاب میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید قدرت آسمان والا کبھی کسی وقت ہم پر رحم کر دے تو کر دے، اور ہمیں کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ابھی تک. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے آخری سوال کہ جیسے بندر بانٹ ہو رہی ہے، جیسے اقلیت کو اکثریت دی جا رہی ہے، تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے وقت میں کچھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ جیسے پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت بن گئی ہے جو کہ بالکل ہی تیسرے اور آخری نمبر پر تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کوئی تبدیلی آئے گی اور کوئی بہتر حالات ہو سکتے ہیں اس میں، اس مرض کے ساتھ؟ نئی ایک بات بتاؤں، این جی او جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں کام کرتی ہیں، اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے دنیا کے دانشور، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انقلاب کو روکنے کے لیے، کسی بڑی تبدیلی کو روکنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی جاتی ہیں. یہ اس دنیا نے، سرمایہ دارانہ نظام نے سسٹم کو اس لیے پھیلایا ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے نا جی اس کو اجاگر کرتی رہتی ہے، تاکہ جو ہے نا کسی بڑی تبدیلی سے، کسی بڑے انقلاب سے لوگوں کو روکا جائے. تو یہ جتنے کام اس وقت موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جو کچھ بھی کر رہی ہے، وہ بیسیکلی ہر وہ کام کرتی ہے کہ جس سے کسی بڑی تبدیلی کو روکا جائے اور دورانیہ لمبا کیا جائے. بس اتنی سی بات ہے. اچھا، آپ کی بات سے ایک اور سوال آ گیا، میں معذرت کے ساتھ آپ کا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ تک آپ کے جیسے لوگوں کے جو ہے وہ خیالات پہنچ سکیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ حالات جو ہے وہ پن پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں، عوام کے صبر کا پیمانہ بھی آہستہ آہستہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں آج نہیں تو کل یہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے. ایسے میں جب آئین نہیں، قانون نہیں، تو پھر بلوچستان جیسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. میں اس پہ ذرا آپ کی رائے لینا چاہتا تھا. گزشتہ دنوں اور کل آپ نے دیکھا بھی کہ اس کے بارے میں کہ ایک ویڈیو آئی، سرعام ایک خاتون، ایک مرد کو جرگہ کے فیصلے پر گولیاں مار دی گئیں. یہ حالات جو ہیں، جہاں ایک طرف دہشت گردی ہے، ایک طرف قیام امن جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے پورے ملک کا، اور تیسری طرف جو ہے قانون سے بالا تر فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے دیدہ دلیری سے سرعام. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا
یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں عوام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ریاستی اور رٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. دیکھیں جی، بلوچستان میں تو پہلے بھی رٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اپنا پختونخوا کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں رٹ کے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو رٹ بیچاری قائم ہے صرف پنجاب میں یا پھر سندھ میں. اور یہ جو رٹ قائم ہے، یہ رٹ بھی کوئی قانون کی رٹ نہیں ہے، یہ لا قانونیت کی رٹ ہے جو قائم ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی ہوگا، خدا نہ کرے، مجھے خطرہ ہے کہ کسی وقت یہ رٹ اگر پنجاب میں بھی اس رٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو ملک میں بہت بڑی تباہی کی طرف ملک بڑھ جائے گا. میری بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے فضل میں اور اپنے کرم. لیکن آپ اس میں اپنی دانش کی بات کرتے ہوئے اہل دانش کیا مشورہ نہیں دے سکتے اہل قیادت اور اہل ریاست اور اہل حکمرانوں کو کہ ان کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ ملک بھی بچا رہے، عوام بھی بچے رہیں اور معاملات بھی چلتے رہیں؟ دیکھیں جی، دو طرح کی قیادت ہے. ایک قیادت ہے کہ جو جیل میں ہے، ایک قیادت ہے کہ جو اقتدار میں ہے. اور جو باقی قیادت رفاق صاحب کے جو معاملات ہیں، کچھ اہل سیاست اقتدار اور کچھ اہل سیاست جو ہیں وہ جیل میں، اور رہی وہ قیادت جو اصل طاقت ہے جس کے پاس، جی وہ کیا کرے؟ جی آواز ابھی نہیں آ رہی. آواز میرا خیال وہ پھر آپ کا بٹن جو ہے وہ پش بٹن جو ہے وہ آپ کو آن کرنا پڑے گا، آواز والا. تو یقینی بات ہے کہ اہل سیاست کو، اہل ریاست کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ حالات جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں. اگر ہم حالات کا ادراک نہیں کریں گے اپنے رویوں میں، اپنے سیاسی رویوں میں اور اپنے فیصلہ سازی میں، احتیاط کا دامن نہیں پکڑیں گے، عوام کی نبض پر ہاتھ نہیں رکھیں گے اور عوام ہی کے فیصلوں کو ہم ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے، عوام کو اپنے ساتھ ایک پیج میں شامل نہیں کریں گے، تو حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوں گے بلکہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان حالات کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا ہے اور قومی مفاد میں متحد ہو کر ایک صفحے پر ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو ہی ہم عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی لا سکیں گے اور ملک کو بھی آگے لے جا سکیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.